کبھی کبھی ایک عجیب سا احساس دل میں ابھرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف ایک اور زمانے میں بڑے ہوئے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک مختلف نفسیاتی ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ نہ وہ ماحول بہتر تھا، نہ بدتر، بس وہ اب موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچپن کی یادیں 70 یا 80 کی دہائی سے جڑی ہیں، تو آپ کا دماغ ایک ایسے دور میں بنا جہاں آزادی کوئی نظریہ نہیں تھی، بلکہ ایک جسمانی حقیقت تھی۔ آپ گھر سے باہر نکلتے تھے بغیر موبائل فون کے، بغیر کسی لوکیشن کے اور بغیر مسلسل نگرانی کے۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک چیز لازمی تھی: ذمہ داری۔ آپ سے توقع کی جاتی تھی کہ آپ خود سمجھیں گے، وقت پر واپس آئیں گے اور خود کو سنبھالیں گے۔ یہ بات صرف پرانی یادوں کا معاملہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ اس وقت معاشرہ بچوں پر اس طرح اعتماد کرتا تھا جو آج کے دور میں ناقابل تصور لگتا ہے۔ خطرہ ختم نہیں کیا جاتا تھا، بوریت کو فوراً دور نہیں کیا جاتا تھا، اور تکلیف کو فوراً حل کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آپ کا اعصابی نظام اسی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھال گیا۔ یہ ویڈیو نہ ماضی کو رومانوی بنانے کے لیے ہے، نہ حال پر تنقید کے لیے۔ یہ صرف یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ انسانی نشو و نما ماحول سے بنتی ہے، اور جس ماحول میں آپ پڑے ہوئے، اس نے آپ کے دماغ کو خود مختاری، برداشت اور خود انحصاری کے لیے تیار کیا، ایسے طریقے سے جو آج کا بچپن دوبارہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب آپ آج کی دنیا میں خود کو تھوڑا سا الگ محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرانے ہو چکے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے نظام کے مطابق بنے تھے جو اب باقی نہیں رہا، لیکن اس کی وائرنگ آج بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ 70 کے دہائی میں ہر بچے نے ایک جملہ جلدی سیکھ لیا تھا: میں بور ہو رہا ہوں۔ لیکن یہ جملہ ہمدردی کے لیے نہیں بولا جاتا تھا، کیونکہ جواب پہلے سے معلوم ہوتا تھا: تو کچھ کر لو ورنہ میں تمہیں کوئی کام دے دوں گا۔ اور جو کام والدین دیتے تھے وہ کبھی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا جتنا خود کچھ ڈھونڈ لینا۔ اس لیے آپ نے بوریت سے پہلے خود حل نکالنا سیکھ لیا۔ نہ کوئی شیڈیولڈ سرگرمیاں، نہ اسکرینز، نہ فوری تفریح۔ خالی وقت کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ بس دن کا ایک حصہ ہوتا تھا اور دماغ کو خود جواب دینا پڑتا تھا۔ نفسیاتی طور پر یہ چیز بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب بچوں کو اپنا وقت خود منظم کرنے دیا جائے تو ان کی ایگزیکٹو فنکشن مضبوط ہوتی ہے، یعنی توجہ، منصوبہ بندی اور خود کنٹرول۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک چیز بنتی ہے: صلاحیت کا احساس۔ آپ نے سیکھا کہ جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ خود کچھ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھتے تھے، قلعے بناتے تھے، سائیکل چلاتے چلاتے دن ختم کر دیتے تھے، یا چیزیں کھول کر دیکھتے تھے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ مقصد باہر سے نہیں آتا تھا، وہ آپ کے اندر سے جنم لیتا تھا۔ آپ نے خطرے کے بارے میں ہدایات سے نہیں سیکھا، آپ نے اسے جسم میں محسوس کر کے سیکھا۔ درختوں پر چڑھنا، بغیر ہیلمٹ سائیکل چلانا، نہروں، کھنڈرات اور آتش بازی کے قریب کھیلنا، اور کبھی کبھی چیزیں غلط بھی ہوئیں۔ آپ گرے، چوٹ لگی، ہڈیاں ٹوٹیں، لیکن ہر زخم آپ کے دماغ کو ایک پیغام دیتا تھا: یہ تکلیف ہے، لیکن تباہی نہیں۔ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر خطرے کا بہتر اندازہ لگاتے ہیں، وہ حقیقی خطرے اور قابل برداشت رسک میں فرق سیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا انگزائٹی بیس لائن کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا نظام حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ آج کے بچے خطرہ دیکھتے بہت ہیں لیکن محسوس کم کرتے ہیں۔ نتیجہ: خوف بڑھتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا نظام الٹ سیکھا تھا: کم خوف، زیادہ درست اندازہ۔ اسی لیے جب حالات بگڑتے ہیں تو آپ گھبراتے نہیں، آپ جائزہ لیتے ہیں۔ جب سب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ باہر سے یہ بے حسی لگ سکتی ہے، لیکن اندر آپ کا دماغ مسئلہ حل کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو احساس نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کا اعصابی نظام پہلے بھی یہاں آ چکا ہے۔ آپ نے سیکھا کہ فوری مدد ہمیشہ نہیں آتی، اور گھبراہٹ کوئی حل نہیں۔ حرکت خود ایک ریگولیشن ہے۔ یہ صلاحیت اکثر غلط سمجھی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کارکردگی ہے۔ آپ نے تنہائی سے پہلے تنہا رہنا سیکھا۔ لمبے لمبے خاموش لمحات، مکمل میوزک سننا، اکیلے چلنا، خیالات کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ تنہائی نہیں تھی، یہ سولیٹیوڈ تھی۔ آج بہت سے لوگ اکیلے رہنے سے نہیں ڈرتے، بلکہ خاموشی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بغیر ڈسٹریکشن کے اپنے اندر رہنا نہیں سیکھا۔ آپ نے سیکھا تھا،
اسی لیے آپ کو ہر لمحہ تفریح کی ضرورت نہیں۔ پہلے انتظار زندگی کا حصہ تھا، پسندیدہ شو کے لیے ایک ہفتہ، تصاویر کے لیے دن، کسی سے بات کے لیے صبر۔ نفسیاتی طور پر یہ ڈیلے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو صحت مند بناتا ہے۔ آپ کا دماغ فوری ڈوپامین کا عادی نہیں ہوا۔ اسی لیے آج کی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آپ کو مطمئن نہیں کرتی۔ صبر آپ کے لیے کمزوری نہیں بلکہ ایک اسکل ہے۔ آپ بچپن میں ہی اکیلے نکل جاتے تھے اور بس ایک اصول ہوتا تھا، اسٹریٹ لائٹ سے پہلے واپس۔ یہ آزادی انٹرنل لوکس آف کنٹرول بناتی ہے، یعنی میرے فیصلے اہم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خاموش بوجھ بھی آیا۔ آپ نے مسائل حل کرنا سیکھا لیکن مدد مانگنا کم سیکھا۔ اسی لیے آج بھی آپ خود پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب مدد موجود ہو۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تربیت ہے۔ آپ کو ٹیکنالوجی سے مسئلہ نہیں، نہ تبدیلی سے۔ بس دنیا کچھ زیادہ شور والی لگتی ہے۔ ہر چیز دکھانی ہے، ہر احساس بیان کرنا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ مزاحمت نہیں، یہ مس میچ ہے۔ آپ کا نظام گہرائی کے لیے بنا تھا، رفتار کے لیے نہیں۔ اور یہ کوئی نقص نہیں۔ وہ دنیا واپس نہیں آئے گی، لیکن اس نے جو وائرنگ آپ کو دی وہ آج بھی قیمتی ہے۔ آپ کو خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں، بس اس بچپن کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے اندر کسی پرانے احساس کو لفظ دے گئی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اپنا تجربہ کامنٹس میں شیئر کریں، اور اگر آپ سائیکالوجی کو ایسے ہی گہرے مگر سادہ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ابھی شروع ہوئے ہیں۔